کیا آپ جانتے ہیں کہ دن میں 5 بار ادا کی جانے والی فرض نماز صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بن سکتی ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہماری روح کو پاک کر دیتا ہے، لیکن کیسے اور کس حوالے سے؟ اس اعتبار سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب کوئی مسلمان فرض نماز کا وقت ہونے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے خشوع اور رکوع کا اچھی طرح اہتمام کرتا ہے، وہ اس نماز سے پہلے کیے گئے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، بشرطے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو، اور یہ فرض نماز سے صغیرہ گناہوں کا معاف ہو جانا ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس حدیث سے ہمیں کچھ اسباق جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس حدیث سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرض نماز کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ نماز نہ صرف عبادت کا بنیادی ستون ہے بلکہ یہ انسان کی روحانی طہارت کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث سے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ وضو کا اہتمام ہے اور وضو کی اہمیت ہے۔ نماز سے قبل وضو کو اچھی طرح ادا کرنے کی تاکید اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ طہارت نہ صرف جسمانی صفائی ہے بلکہ ایک روحانی تیاری بھی ہے، اور یہی اسلام کی خوبی ہے۔ اور تیسری چیز جو اس حدیث سے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ خشوع اور خضوع ہے۔ نماز میں خشوع یعنی کہ دل کی حاضری جو ہے، اور رکوع اور سجود جیسے افعال کو اچھی طرح ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ نماز کو محض ایک ظاہری عمل کی بجائے دل کی عبادت بناتی ہے۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے اس حدیث میں جو ہمیں ملتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ حدیث ایک دیکھا جائے تو خوشخبری بھی ہے کہ جو شخص پورے اخلاص اور پورے خلوص اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، اس کی نماز سابقہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندے کے لیے محبت ہے، یہ اس محبت کا اظہار ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہمیں اس حدیث سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے، کبیرہ گناہوں کی طرف تنبیہ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس حدیث میں یہ شرط بھی بیان کی گئی ہے کہ نماز صغیرہ گناہوں کا کفارہ تب ہی بنے گی جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچاؤ لازمی ہے اور ان کی معافی کے لیے الگ توبہ کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کبیرہ گناہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو انسان بڑے بڑے کبیرہ گناہ جو ہے بغیر خوف وہ ارتکاب کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ نماز جو ہے، نماز پڑھنے سے بھی وہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے تب تک جب تک وہ اس چیز سے توبہ نہیں کر لیتا۔ مطلب اگر وہ سود کا کام کر رہا ہے، کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، کسی بیوہ کا حق مار رہا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، کسی یتیم کا حق مار رہا ہے، کبیرہ گناہ ہے، ناپ تول میں کمی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلب کہ لوگوں کے جو حقوق ہے وہ غصب ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ علیحدہ سے مطلب اس کو معافی جو ہے اس کے لیے درکار ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں۔ اور اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ جو چھٹی بات ہمیں اس میں حاصل ہوتی ہے وہ ہے ہمیشہ کا عمل۔ حدیث میں یہ ہمیشہ کے لیے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ فضیلت نماز کی مسلسل ادائیگی کے ساتھ مستقل طور پر حاصل کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص 5 نمازیں اس اہتمام سے پڑھتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واقعی بہت بڑا فضل ہے۔ یہ حدیث ہمیں نماز کی روحانی تاثیر، اس کی اہمیت اور اس کے اثرات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم نماز کو صرف ایک فرض نہیں بلکہ اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے قائم کریں۔